السلام علیکم۔ اگر میری آواز آ رہی ہے سب کو تو پلیز میسج کر دیجیے نیچے، تو مجھے معلوم ہو جائے گا آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ آئی تھنک آواز مجھے چیک کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا نیو اینڈ ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف برین اسٹارمنگ ود بریر۔ برین اسٹارمنگ ود بریر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو متعارف کراتا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی نمایاں کردار ادا کیا ہے، کوئی ایسی اچیومنٹ کی ہے جو کہ ان کو دوسروں سے، باقی دنیا سے نمایاں کرتی ہے۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو اپنے پروگرام میں، اپنے اس شو میں مدعو کیا جائے، ان کو بلایا جائے اور ان سے یہ ڈسکس کیا جائے، ان سے یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ انہوں نے یہ مقام کیسے حاصل کیا، تاکہ ہم جیسے لوگوں کو بھی ہیلپ مل سکے، ہم بھی سیکھ سکیں ان سے، اور ہم بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تو آج کے جو میرے مہمان ہیں، ان کا مجھ سے جو تعلق ہے وہ بلا واسطہ نہیں، بالواسطہ ہے۔ پیشے کے اعتبار سے وہ استاد ہیں، اور انگریزی ادب کے استاد ہیں۔ اگر اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ان کا ایک اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، پڑھاتے ہیں اور بہت عمدہ پڑھاتے ہیں۔ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے انگریزی ادب پڑھاتے ہیں، اسپوکن انگلش اور بہت سارے ٹاپکس کور کرتے ہیں اپنے چینل کے ذریعے۔ میں نے چینل کا لنک اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، تو وہاں سے آپ ان سے جڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آج کے میرے مہمان ہیں، ان کی بہت سارے جہتیں ہیں، یعنی کہ ملٹی فیسیٹڈ اور ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں۔ اور کیونکہ نہ صرف وہ استاد ہی ہیں، بلکہ ان کی زندگی میں کچھ اور بھی شعبے ہیں، جیسے کہ وہ اچھے شاعر بھی ہیں، شاعری کو سمجھتے ہیں، شاعری کو جانتے ہیں، شاعری کے اسلوب کو جانتے ہیں اور بہت بہتر جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے، یہ بھی ایک ایسا ان کا ہنر ہے جو کہ آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ ان سے جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کہ میں جانتا ہوں کہ ان کو مائنڈ سائنسز، لا آف اٹریکشن اور ان سارے چیزوں سے بھی لگاؤ ہے، شغف ہے، اور کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھی لکھی شخصیت ہیں۔ تو میں دعوت دوں گا بغیر کسی انتظار کے جناب عدیل احمد خان صاحب کو۔ جی تھینک یو سو السلام مچ، علیکم تھینک یو سر، سو مچ، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ بہت شکریہ کہ آپ نے یاد رکھا اور مدعو کیا مجھے، اور اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی آپ کو اس طریقے سے دیکھ کے۔ سر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ میرے اس پروگرام میں آئے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اچھا، یاد رکھا۔ جی جی بولیے۔ اس پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے مجھے یہ بتایا کہ آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں ہے آپ جی کو؟ جی میں بالکل آپ کو کلیئرلی سن سکتا ہوں برے۔ چلیں، بس چلیں ٹھیک ہے۔ تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کا یہ سفر سٹارٹ کیسے ہوا، اور اب تک کا جو سفر ہے آپ کی زندگی کا وہ کیسا رہا؟ اچھا، یہ تو مطلب ایسا ہے کہ اس کا خاص تعلق ذاتیات سے ہے، اور اس میں کبھی زیادہ توجہ دی نہیں، جو سچی بات ہے اس حوالے سے۔ وہ اس لیے کہ جیسا کہ ہمارے کلچر میں ہوتا ہے کہ باغیں ڈوریں بڑوں کے پاس ہوتی ہیں، تو جیسے وہ کہتے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ لگام کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے چلتے رہتے ہیں۔ تو ابتدا تو بالکل ایسی تھی، اور کریئر کے حوالے سے جو قدرتی یعنی بینٹ آف مائنڈ تھا، جو گاڈ گفٹڈ تھا، وہ کچھ اور تھا۔ لیکن پھر جو گھسیٹا گیا ہمیں، اور کیا میں کہوں، مطلب بڑوں نے جو بھی کیا تو وہ اور تھا۔ تو لیکن پھر ظاہر ہے کہ جہاں کی مٹی وہاں پھر جڑ گئی، اور پھر ہم وہیں آ گئے جہاں جس لیے قدرت نے چنا تھا۔ تو اب اچھا لگتا ہے، لیکن جو بیچ کا جو سارا مطلب تھا، ایک اسے کہہ لیں کہ وہ مشکل تھا، تھوڑا سا وہ مشکل تھا، اسکول ایج بھی اور کالج ایج بھی، یونیورسٹی ایج بھی، کیونکہ وہ اپنے بینٹ آف مائنڈ کے مطابق
کہہ لیجئے کہ نہیں تھے مضامین جو کہ ہونے چاہیے تھے میرا خیال ہے، تو اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی کرخت بات تھی۔ تو اس لیے وہ تو سفر ایسا ہی تھا جو کہ مطلب اپنی پسند کا نہیں تھا یوں کہہ لیں۔ باقی فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم وہاں آ گئے اور جڑ گئے۔ مطلب ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ میں جو مضامین پسند کرتا تھا ان میں ریاضی نہیں تھی، کہیں کبھی بھی نہیں رہی، 0% بھی نہیں رہی، تو مجھے زبردستی وہ مطلب میٹرک میں بھی ہم نے دعائیں کر کے جیسے پاس کی، پھر ایف ایس سی میں ہمیں رکھوائی گئی زبردستی جبکہ ہمیں بایولوجی کا شوق تھا۔ تو میں لکھ بھی چکا تھا بیالوجی، لیکن اس میں داخلہ نہ ہو سکا، مطلب والد محترم نے اس کی اجازت نہ دی، تو وہ کٹوا کے اور پھر وہ یوں سمجھ لیجئے میرے کریئر پہ لکیر پھیر دی، پہلی لکیر جو ہے وہ کاٹ دی کہ جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، اور وہ ہو بھی جاتا۔ تو پھر ایف ایس سی ایک فیلئر تھا یوں کہہ لیجئے، اور مطلب ریاضی پسند نہیں تھی، اور رٹے لگا کے پھر ایف ایس سی ایک گاڈ گفٹڈ جو انٹیلیجنس تھی اس کے زور پر کر لی۔ لیکن اس کے بعد پھر جب بی اے بی ایس سی کی باری آئی تو بھی میرے مضامین سائیکالوجی اور اس طرف میرا رجحان تھا ان چیزوں کی طرف، اور وہاں بھی پھر میں نے لکھا اور 1.5 سال پڑھا۔ لیکن چونکہ والد صاحب ایجوکیشنسٹ تھے، تو جب داخلہ جانے کی باری آئی، جب بی سی یو میں داخلوں کی باری آئی اور ہم وہ فل کرنے لگے فارم وغیرہ، تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ یہ کیا، میں نے کہا جی 1.5 سال سائیکالوجی پڑھی ہے آپ کو بنا بتائے، آپ ریاضی کے مشتاق تھے، متمنی تھے، متقاضی تھے میرے سے۔ تو میں نے پھر انہوں نے کہا نہیں جی ریاضی ہی پڑھو، ابھی ہیں پیپر میں 2.5-3 ماہ ہیں، تو اس میں تم ڈبل میتھ رکھ لو اور وہ کر لو۔ تو اس طرح میں نے مطلب 1.5 سال کچھ پڑھا، اور آخری 2 ڈھائی 3 مہینے ایک دوست تھے میرے، انہوں نے مجھے 2 ریاضیاں پڑھائیں جی، وہ بھی میں نے رٹا لگایا بار بار حل کر کے سوال، اور اس میں بھی کوئی 85% نمبر لے لیے۔ اور پھر والد محترم کہہ رہے تھے کہ دیکھا میں نے میرا مشورہ کیسا رہا، تمہارے مطلب 160 مارکس آ گئے میتھمیٹکس میں۔ تو اس حوالے سے پھر بھی ماسٹرز میں بھی جان نہ چھٹی، اور ان کی بھرپور کوشش تھی۔ یہ ایم اے میتھ بھی ہوتا تھا پہلے، ایم ایس سی نہیں، ایم اے میتھ بھی ہوتا تھا، تو جنرل میتھ کے ساتھ وہ اپنے دوست کے پاس لے گئے، بہرحال میرا الحمدللہ وہاں میرٹ نہ بنا، تو میں پھر جس شعبے سے مطلب بایو کے بعد انگریزی مجھے پسند تھی ہمیشہ سے، تو پھر میرا ماسٹرز انگلش میں داخلہ ہوا، اور پھر میں اپنی صحیح پٹری پر آیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مطلب ایک واقعے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پورا جو کریئر گزرا، تعلیمی سال تھے میرے، وہ کتنے کرخت گزرے ہوں گے۔ تو اس یہی وجہ تھی شاید سلیبس کی کتابیں کبھی پسند بھی نہ آئیں، میں دوسری کتاب ہی پڑھتا رہتا تھا ہمیشہ۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو بایولوجی کا پر جانا کا شوق تھا، تو بایولوجی سے انگلش کیسے آپ نے چوز کیا بعد میں؟ ہاں بایولوجی تو پھر ظاہر ہے کہ بالکل مطلب ختم ہو گیا نا، وہ تو کھیل ہی سارا ختم ہو گیا نا، بیالوجی والا تو کوئی مطلب رہا ہی نہیں پھر اس سے تعلق، کیونکہ جب ایف ایس سی میں نہیں پڑھی تو سائیکالوجی اس سے ملتی جلتی تھی، 1.5 سال وہ پڑھ لی ہم نے بڑے شوق سے، لیکن امتحان نہ اس میں دے پائے۔ تو اس کے بعد پھر بایو سے تو بالکل رابطہ اپنی شوق پر بس پڑھ لیتا تھا، کوئی ڈیزیزز ہیں ان کے بارے میں، انسانی جو بھی ایک سسٹمز ہیں ہمارے، ان کے بارے میں پڑھ لیتا ہوں اب بھی، کیونکہ وہ جو اس وقت کی کمی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ اکساتی رہتی ہے کہ اب کچھ کرو، اسی بارے میں کچھ پڑھو، تو اسی بارے میں ہم پڑھتے رہے پھر، اور اب کافی کچھ معلوم بھی ہے اس حوالے سے۔ تو یہ رہا پھر انگلش سیکنڈ میرا آپشن تھا، تو میں اسی لیے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں میں اپنا سیکنڈ ورژن کا زندگی جی رہا ہوں، کہ یہ میرا مطلب سیکنڈ ورژن ہے جو میں اس وقت جی رہا ہوں، فرسٹ نہیں ہے۔ جو بیسٹ ورژن تھا وہ شاید کہیں مطلب یا واپس تو آ سکتا ہے، میں پھر بھی انفینٹ پاسبلٹیز کا قائل ہوں کہ انفینٹ پاسبلٹیز ہیں اس کائنات میں، جب ہم سوچتے ہیں سب دروازے بند ہو گئے تو پھر بھی 100 دروازے کھلے ہوتے ہی ہیں، اور یہ مطلب عملی طور پر میں نے دیکھا کہ جب یہ دیکھا کہ اتنے مشکلات آ گئیں، سب کچھ یعنی نظر آنا بند ہو گیا، تو پھر بھی بے تحاشا اور زیادہ خوبصورت راستے تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سیکنڈ ورژن ہے یہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو کہ فرسٹ ورژن ہوتا، جو میں اپنی مرضی سے چلا سکتا جسے۔ تو یہ ایک یونیورسل سسٹم ہے جو اس کی مرضی سے چل رہا ہے، اب باقی آپ میں سب جو چاہیں وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سب اگر اپنی مرضی ہی کرنے لگ جائیں تو وہ اس لیے نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی مرضی ہے لیکن اس کی مرضی نہیں ہے، تو آپ کی مرضی چلے یا اس کی مرضی چلے، تو اب دونوں ایک لاک لگ گیا یعنی کہ، تو اس لیے آپ کی مرضی سے کچھ نہیں چل سکتا، کیونکہ پھر کلیشز ہی کلیشز ہیں،
تو ایک یونیورسل سسٹم ہے بہرحال جو کام کر رہا ہے، اور وہی بہتر ہے ہم سب کے لیے، ہم اسی کا حصہ ہیں۔ بلا شبہ سر، جو آپ کا جو سیکنڈ ورژن ہے وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں میں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے استاد ہیں، میری زندگی میں بہت سارے استاد گزرے ہیں، لیکن آپ کا ایک الگ ہی کردار ہے، الگ ہی مقام ہے، اور انگریزی کی بات کی جائے یا ویسے بات کی جائے، آپ سے ایک الگ ہی تعلق رہا ہے میرا۔ تو ہاں، وہ سر اس وجہ سے آپ نے بریر کے اس کی وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ جب ڈائیورسٹیز آتی ہیں نا، اور وہ تبھی آتی ہیں تب مطلب آپ جو ایک کے لیے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بس صرف میڈیسن ہی پڑھی، انہوں نے میڈیسن کے علاوہ کہیں نہیں جھانکا کسی اور دریچے میں، تو لیکن جب آپ کا کوئی اس طریقے سے نہیں ہوتا اور پھر آپ مختلف دریچوں میں جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بڑے پرلطف ہیں سارے، جن سے ہمیں اندھا رکھا جاتا ہے، روکا جاتا ہے دیکھنے سے، تو وہ گندم کا دانہ بڑا مطلب لذت سے بھرپور ہوتا ہے جس سے روکا جاتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی ضروری ہے، اور انسان اسی تجسس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں یہاں آیا، اور تجسس کی تخلیق کی بنیاد ہے اس کی، یا اس پلینٹ کا جو ہم یہاں پر قز و محور ہیں اس کی بنیاد ہی تجسس ہے، تو وہ تجسس بہرحال ضروری ہے۔ اس وجہ سے مطلب میں مختلف علوم میں رہا، اور کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کا حصہ 2 سال کسی کو 30 سال پورے طریقے سے دیے، اور یہ استاد کے لیے، کسی اور شعبے کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھوڑا بہت مطلب سائنس کو بھی جانتا ہو، کرنٹ افیئرس کا انالیسس بھی اچھا کر لیتا ہو، دست شناسی بھی کچھ نہ کچھ اسے معلوم ہو، اسے کچھ ایسٹرالوجی بھی، ایسٹرونومی بھی، اسے کچھ لا آف اٹریکشن کے، اسے کچھ اسپرچولیٹی بھی، اور یہ سب کچھ اسے معلوم سپرفیشلی ضرور ہو، اگر یعنی علم برائے علم ضرور ہو۔ اب باقی یہ ہے کہ خود پہ جو کچھ پسند آتا ہے، جس سے جڑ جاتی ہے فریکوینسی، تو پھر اس میں ڈوب کر پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، تو اب اس کو اڈاپٹ، اور ڈیلی روٹین کا بیڈ ٹائم ریڈنگ کر لیں یا مارننگ ٹائم کی ریڈنگ کر لیں، ہونی چاہیے، تو یہ وجہ ہے بریل اس میں کہ ایک ڈائیورسٹی ہونی چاہیے ٹیچر کے پاس۔ اچھا سر، آپ نے ذکر کیا کہ اتنی مشکلات آئیں آپ کی لائف میں، آپ کچھ اور بننا چاہتے تھے، کچھ اور بن گئے، تو اس سارے معاملے میں سٹریس رہا ہوگا آپ کے ساتھ، سٹریس کہیں، انگزائٹی کہیں، یا ڈپریشن کہیں، یقیناً۔ یا کوئی بھی نام دیں اس کو، تو یہ رہا ہوگا، تو اس کو آپ نے کیسے ڈیل کیا، اس کے ساتھ آپ کیسے اس کو کم کیا، یا کیسے اس کے ساتھ ڈیل کیا؟ ہاں، بڑا اچھا سوال ہے، اور بڑا ویلڈ ہے آپ کے چینل کے بھی حوالے سے، کیونکہ اس کا میں دیکھ رہا تھا پورٹ فولیو، تو اس حوالے سے بڑا اہم ہے، اور اس میں یہ ہے بریر کہ دیکھیں ہمارے ہاں سکولز میں، کالجز میں کوئی ایموشنل ٹریننگ تو ہے نہیں اسٹوڈنٹس کی، کوئی سائیکلوجیکل ٹریننگز تو ہیں نہیں، تو اس حوالے سے ہماری بھی اسی طریقے سے کوئی سائیکلوجیکل ٹریننگ، ایموشنل ٹریننگ نہیں تھی، تو ہم ایموشنلی 95% لوگ جو ہیں وہ ویک ہوتے ہیں، سچویشن کو اس طرح کام رہ کے، سرین رہ کے ڈیل نہیں کر سکتے، نہیں کرتے، کیونکہ گھر کے ماحول اسے کہہ لیں، ہمارا کلچرل سسٹم کہہ لیں اسے، اکٹھا ہیجان، ایک کلیکٹیو ایک پینک بھی ہوتا ہے نا، تو ایک کلیکٹیو پینک بھی ہے جس کا ہم حصہ ہیں مستقل، دنیا کے کسی اور مطلب ڈیولپڈ کنٹری میں اتنا سٹریس ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں لینا پڑتا جتنا کہ ہمارے ہاں ہر شخص کو، اسٹوڈنٹ ہی کو کیا، تو وہ تو نہیں تھی، تو وہ نہیں تھی، جس کی بنا پر یوں کہہ لیجئے کہ مطلب ریڈنگ سے بس ایک تعلق تھا، تو ریڈنگ رہی، اور اس سے اسکیپ کا ایک ایلیمنٹ آ گیا کہ ہم نے بچنا کیسے ہے ان سب سے، ان معاملات ہے جو چاہے ڈومیسٹک ہیں، چاہے وہ کسی بھی سطح پر جہاں ورک پلیس پر ہیں یا کالج میں ہیں، تو اس سے مطلب ریڈنگ کے ذریعے ایک ریڈنگ رہا ساتھ، جو ایک سہارا رہا میرے لیے، اور دوسرا شوق ایک آپ کا ضرور ہو، اور وہ شاعری تھا، اور ایف ایس سی کے امتحان میں بھی میں بتا دوں کہ میرے مطلب سرہانے جو ہے جوشمل آبادی اور یہ سب ہوتے تھے، اور یہ ایک فرار کسی کیفیت یعنی تھی، اور یعنی آپ سٹریس کا کہہ رہے ہیں، کسی کو میوزک کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کوئی دوسرا اس طرح کا کرکٹ کا شوق ہوتا ہے، فٹ بال کا شوق ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ضروری ہے بہرحال ہمارے لیے،
لیکن جو ظاہر ہے اسپریچولی تھوڑے سے ایلیویٹڈ ہو جاتے ہیں، انلائٹنڈ ہو جاتے ہیں، وہ تو 24 گھنٹے میں سمجھتا ہوں ہم آپ سب اگر اس فیلڈ میں آ گئے ہیں یا اس ٹریک پر ہیں تو 2-4 لمحے کی وہ جو سکون ہے، ایک لمحے کا کبھی ہو کے گزرتا ہے پریزنٹ مومنٹ، کبھی 2 لمحے کا، ہم سب فیل کرتے ہیں۔ اور اگر اسی کو ایکسٹینڈ کر دیں ہم تھوڑا سا، اور پھر وہ لوگ جیسے صوفی لوگ کرتے ہیں نو تھاٹ کے حوالے سے بات، تو نو تھنکنگ پر ہم آ سکتے ہیں، 24 گھنٹے اس پر رہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو نارمل مطلب جو لے مین ہے، عام آدمی ہے، تو وہ بہرحال فرار میوزک کے حوالے سے جو بھی اس کا شوق ہے اس میں وہ پینٹنگ کرتا ہے، اگر اس میں وہ حاصل کر سکتا ہے، تو یہ سٹریس جو ہے وہ اس طریقے سے ہم ٹیمپریریلی، کیونکہ سٹریس کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا، خدا نخواستہ کسی قریبی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس میں 3-4-5 دن جو ہیں اگر آپ کسی بھی سورس کے ذریعے نکال جائیں تو پھر وہ سٹریس نہیں آتا جو ایک آپ کو مطلب سائیکلوجیکلی ویک کر دے گا، جو آپ کو بالکل ڈاؤن کر دے گا، ڈپریس کر دے گا، ڈیجیکٹڈ کر دے گا، گریوڈ کر دے گا، وہ نہیں آتا۔ یہ جو فیز ہے نا، کریٹیکل فیز، وہ ہمیں تھوڑا سا نکالنا ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے نکالنا۔ تو وہ اگر ٹائم پیریڈ ہم کسی بھی دوستوں کے یا کوئی بھی ہمارا مطلب ہے ایسا ایموشنل مطلب ایک سٹیبلٹی کا سورس، مینٹور ہے، کوئی گائیڈ ہے، اس کے ساتھ گزار دیں تو پھر ہم مطلب اسے سہ جاتے ہیں آسانی سے۔ تو یہ ہے معاملہ کہ وہ جو کریٹیکل ٹائم ہے وہ نکالنا ہوتا ہے اصل میں عام آدمی نے۔ جبکہ جو خواص کی بات کر رہا ہوں میں، وہ جو پریزنٹ میں رہنا سیکھ گئے مستقل، ان کو تو کوئی مطلب اب یہ دنیا اور باقی سب اس کے لوگ پلاسٹک کے اور مطلب اس طرح لگتے ہیں، اور وہ خود بھی اپنے کو دور کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو خود اپنے کو دیکھنے والی سٹیج ہے، یہ ذرا دیر کی سٹیج ہے، تو لیکن یہ بہرحال بڑی خوبصورت سٹیج ہے، اور یہی معراج ہے میرے نزدیک۔ بہت خوب سر، آپ نے کہا کہ میں اردو کی شاعری پڑھتا تھا، جوش ملی آبادی کو پڑھتا تھا، تو جب آپ انگریزی کو جاننا شروع کیا، آپ نے انگریزی کو پڑھنا شروع کیا، تو انگریزی شاعری بھی پڑھی آپ نے ہاں جی کہ ضرور، نہیں؟ وہ تو آبویسلی ایک تو کورس کے حصے ہیں ہمارے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے لے کے ماسٹرز پھر ایم فل تک وہ حصہ تو رہا آبویسلی۔ لیکن ادب جو ہے وہ یونیورسل ایک فنومینن ہے، آپ کو معلوم ہے، اور بلکہ آپ کا ایک تعلق بھی ایک ادبی گھرانے سے ہے، اور مطلب ایک پروفیسر آپ کے والد محترم بھی رہے اور ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ ادب جو ہے وہ یونیورسل فنومینا ہے، خوشی غمی جیسے مطلب ایک یونیورسل فنومینا ہے نا، خوشی غمی آپ کا سرپرائز، یہ ایموشنز آپ کے یونیورسل ہیں، تو لٹریچر ریفلیکشن آف لائف ہی ہے نا، ورڈز کے ذریعے وہی ہے نا، اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ تو وہ تو یونیورسل ہے، مطلب خوشی کا اظہار ہے، غمی کا اظہار ہے، سسپینس ہے لٹریچر میں، ڈیٹیکٹیو وہ جو سٹوریز ہیں وہ ہیں، اور یہ سبھی کچھ لٹریچر میں ہے، اور یہ تو یونیورسل فنومینا ہے نا۔ مطلب شادی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، محبت ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، ڈیتھ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، مطلب کنیکشنز ہیں، لوگوں کے کریکٹرز ہیں وہ پلے کر رہے ہیں، سٹوریز ہیں، تو یہ سبھی کچھ ہم اپنی لائف میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو لٹریچر تو میرر کرتا ہے لائف کو، اور لائف میں تو سب کہیں انگلینڈ میں بھی شادی پر لوگ خوشی ہوتے ہیں نا، یا یو ایس اے میں بھی خوشی ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی خوشی ہوتے ہیں، مطلب نارمل اگر لیا جائے اسے، ایکسیپشنز پھر بھی رہتے ہیں ہمیشہ ہر جگہ، تو وہ تو رہتے ہی ہیں۔ تو خوشی یہاں بھی ویسی ہے، وہاں بھی، تو یہ لٹریچر کی زبان صرف مختلف ہو سکتی ہے لیکن اس کا سورس، وہ ایموشنز وہ سیم ہوتے ہیں، تو اس لیے انگلش اردو میں کوئی فرق نہیں ہے لٹریچر میں۔ جو بات شیکسپیئر نے، عجیب بات ہے بلکہ یہ کہ میرے پاس بلکہ بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالکل سینونیمس ہیں، یعنی کہ جو بات اگر ایک شیکسپیئر نے کی ہے تو ایک یونیورسل انٹیلیجنس ہے کہ وہ کہیں کہیں غالب میں بھی میں دیکھتا ہوں، اور یعنی اس کے متوازی شعر موجود ہیں میرے پاس، بالکل جو مماثل ہیں، بالکل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، پیرالل کھڑے ہیں، کہ وہ بات جو وہاں پہ انگلش میں کہی گئی وہ یہاں پر اس نے نہیں پڑھا، اس نے اسے، لیکن وہ بات اردو میں بھی ہوئی ہے، بالکل اسی مطلب پیٹرن پر ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک مطلب ایموشنز ہیں، اور جو انہیں فیل کر لیتا ہے تو وہاں پہنچ جاتا ہے آسانی سے۔ تو کوئی فرق نہیں ہے لٹریچر میں، زبان کا فرق ہے، اور زبان ایک سپرفیشل چیز ہے، ایک بیرونی چیز ہے، اور آرٹیفیشل اور ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ ایموشنز جو ہیں گاڈ گفٹڈ، اور سب کچھ آپ کا میکینزم جو ہے باڈی کا وہ سیم ہے پوری دنیا میں۔ تو سر آپ اردو شاعری بھی کرتے ہیں؟
ٹھیک ہے. جی جی. تو انگریزی پر بھی سوچا آپ نے کبھی کہ انگریزی شاعری بھی کروں، کہ انگریزی کی طرف بھی آؤں ہاں میں؟ جی جی جی، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارا مطلب جو نیٹو اسپیکر ہے، ہم اردو کے ہیں یا پنجابی کے ہیں یا سرائکی کے ہیں، تو کچھ بھی ہے، سب پیاری زبانیں ہیں ہماری. جتنا ایموشن کا اظہار، جیسے یوسفی صاحب کا اگر دے دے کہ ہم گالی بھی مزہ آتا ہے اپنی زبان میں دینے کا، اور ایموشنز کا اظہاریہ جتنا اچھا اپنی زبان میں ہو سکتا ہے اتنا کسی دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے یہ رہا کہ اردو ہی کی طرف زیادہ رہا، اور جو موزون طبع لوگوں کے ساتھ میں رہا، اور موضوع جو اوزان تھے وہ تمام اس کا پیٹرن مائنڈ پر چسپاں ہے. تو جو ہی ہم دوسری زبان پر جاتے ہیں پھر وہ، اور پھر فرق ہے دونوں کے، جو میکینزم ہے نا شاعری کا، جو پیٹرن میٹر کا فرق ہے، یا تو وہ سیم ہوتا جیسے سرائکی کا سیم ہے اردو کا، پنجابی کا سیم ہے، تو وہی ساکن متحرک کی بات ہے دونوں میں. لیکن انگلش میں جو ہے وہ ساکن متحرک کا نہیں ہے، سٹریس کا پیٹرن ہے. انسٹریسڈ ہیں سٹریسڈ ہیں، سٹریسڈ ہیں انسٹریسڈ ہیں، یا انسٹریسڈ انسٹریسڈ سٹریسڈ ہیں، یا سٹریسڈ سٹریسڈ انسٹریسڈ ہیں. تو 7 میٹرز ہیں، 7 پیٹرنز ہیں انگلش میں. تو وہ اگر مطلب میکینکلی ہمیں کرتا اور جوڑ توڑ کر کے کرتا تو ضرور کر لیتا، لیکن جو سچی بات ہے کہ وہ جو ایک مطلب ایک ایموشن کے ساتھ ہونا، آمد ہو کے لکھنا، وہ نہ ہوتا اس میں. تو اس لیے کوشش کی، جیسا کہ سب کرتے ہیں نوجوانی میں، نئے نئے مطلب تجربات کی گنجائش ہوتی ہے، عمر بھی ہوتی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اسے پھر اپنا نہیں پایا میں انہی وجوہات کی بنا پر، کہ آرٹیفیشلٹی آتی ذرا اس میں. اچھا، میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ سر نہ صرف شاعری کرتے ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ شاعری کرتے ہیں، اور شاعری اس طرح کرتے ہیں کہ بس وہ قلم اٹھایا، جو ذہن میں خیال آیا وہ لکھ ڈالا، اور کہہ دیا کہ دوسرے دن کہہ دیا میں تو شاعر ہوں. سر شاعری کرتے ہیں اور شاعری کے اسلوب کو بھی جانتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ شاعری کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، یا اپنی کوئی کتاب لانا چاہتے ہیں، یا شاعری کو سمجھنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے، کسی بھی شاعر کو، تو وہ سر سے ہیلپ ضرور لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کو کافی چیزیں آتی ہیں جن میں سے عروض شامل ہے. میں جانتا ہوں کچھ، سر سے 1 2 دفعہ بات بھی ہوئی ہے اس معاملے میں. تو ان کو ان سے میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ یہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک شاعر اگر کو بننا چاہے تو اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے؟ کون کون سی کیا بنیادی باتیں ہیں؟ اچھا، پڑھنے کے لیے بریر یا کرنے کے لیے شاعری؟ نہیں، شاعری کرنے کے لیے، کیونکہ شاعر ہاں، ہر کوئی شاعری بن کرنے جاتا ہے کے نا، لیے. آج کل خود ساختہ ہاں شاعر ہاں بہت زیادہ ہیں. ہاں، خود ساختہ میں یہ ہوتا ہے بریر کے، بہرحال شاعر ہم اسے ہی کہتے ہیں. پہلی شرط تو ظاہر ہے کہ وزن ہے. تو میرے پاس بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور وہ لاتے ہیں اپنے کام اور کہتے ہیں کہ سر ہم نے یہ لکھا ہے، لیکن پہلی شرط جو ذہن میں رہے وہ تو ہے موضوع ہونا اس کا، کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ وزن میں ہو، یعنی وہ کسی نہ کسی بحر کو فالو کرے گا تو وہ شاعری ہوگی. اب یہ ہے الگ کہ بھئی اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا نہیں کہنا چاہتے، کیا اسلوب ہے آپ کا، کیا اس میں ایموشنز ہیں، کیا تھیمز ہیں، وہ سارے مطلب آپ لا سکتے ہیں. اس میں کوئی کسی نے بھی کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن پہلی جو چیز ہے وہ موضوع ہونا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اگر آپ موضوع طبع، میں آج بتا رہا تھا 16 17 سالوں کے کریئر میں جتنے اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے، ایک اسٹوڈنٹ صرف ایسا ہے کہ جو اس نے بغیر سیکھے بالکل موضوع ہے، اور یہ میری حیرت کا باعث ہے وہ اسٹوڈنٹ، کہ اس نے کبھی نہیں سیکھا کسی سے، صرف والد صاحب بچپن میں، یا اسے ہی اکتساب کہہ لیں، وہی سیکھنا کہہ لیں لاشعوری طور پہ، کہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے شاعری اور کچھ کتابیں تھیں، اور وہ سن سن کے وہ اتنا موضوع طبع ہو گیا کہ وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ مصرع مطلب خارج از وزن ہے یا نہیں ہے، یا وزن میں ہے. تو میں وہ ایک اسٹوڈنٹ ایسا ملا ہے، باقی جو کچھ ملے ہیں ان میں اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے. تو ایموشنز ہوتے ہیں نوجوانی میں، بے تحاشا ہوتے ہیں. اب اس ایموشن کو لکھ دینا شاعری نہیں ہے، بلکہ کسی پیرائے میں لکھنا، کسی پیراڈائم میں لانا، اسے کسی میٹر میں لانا انتہائی ضروری ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایموشنز ہوں آپ کے، اور آپ پڑھتے ہوں، پڑھنے میں مزہ آتا ہو. اور دوسری بات ہے موضوع طبع ہونا،
تو پھر آپ بہت اچھا اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں. اور تیسری بات ظاہر ہے کہ آپ کا انرجی اور ٹائم ہے, آپ کی سنسیریٹی, یعنی کہ سنسیریٹی ہوتی ہے تو انرجی بھی آ جاتی ہے, ٹائم بھی آ جاتا ہے آپ کے پاس. تو تیسری بات جو شاعری کے لیے ہے وہ سنسیریٹی ہے آپ کی, کہ آپ سنسیئر ہوں شاعری کے ساتھ, تو پھر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں. تو یہ تین بنیادی باتیں ہیں صرف شاعری کے لیے, اور ان میں سے سنسیریٹی والی بات ایک یونیورسل بھی ہے. تو یہ مطلب تین باتیں ذہن میں رکھ کے ہم آگے چل سکتے ہیں شاعری میں. تو بات تو وہیں آگی کہ مینٹور ہونا چاہیے, کوئی استاد لازمی ہونا چاہیے جی جی جی, سنسیئرٹی کے یہ لیے تو بھی. یہ جی 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 جی, ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی, کیونکہ ہنر ہے نا بریر, یہ ایک ہنر ہے, یہ ایک سکل ہے. جیسے لینگویج ایک سکل ہے نا, اسی طرح شاعری ہے اور باقی جتنے بھی موسیقی ہے یا کچھ بھی, یہ بھی ہنر ہیں, یہ فن ہیں. تو ان میں استاد کا ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ سیکھ جاتے ہیں, خود بھی پڑھ کے بھی سیکھ جاتے ہیں, لیکن آپ سیکھیں گے 40 سال کی عمر میں. اگر استاد موجود ہے تو آپ وہی کام 20 سال کی عمر میں کر لیں گے اور بہتر طریقے سے کر لیں گے. تو یہ فرق ہے صرف, کہ آپ اپنی محنت سے, اپنی لگن سے, فوکس سے پہنچ جاتے ہیں, لیکن آپ کو ٹائم بہت لگ جاتا ہے. پھر اس کا فائدہ کیا ہوا, مطلب آپ 50 سال کی عمر میں وہاں تک پہنچے جہاں تک باقی لوگ استاد کے نگرانی میں رہ کے 20 سال کی عمر میں پہنچ گئے. تو وہ 50 سال کی عمر میں دیکھیں کیا پروڈیوس کریں گے. تو اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ مطلب علم ایک تسلسل ہے, اور ارتقاء کا عمل اسی لیے ہو رہا ہے کہ استاد نے خود بھی کسی استاد کا ہاتھ پکڑا تھا, اور استاد صاحب 20 سال کی عمر سے سیکھ رہے ہیں, اور اب 50 سال ان کی عمر ہو چکی ہے. تو انہوں نے وہ سب کچھ جو سیکھا ہے 50 سال اور مطلب کام کر کے, 30 سال 40 سال کام کر کے, وہ آپ کو دے رہا ہے آپ کو 20 سال کی عمر میں. تو آپ جب 50 سال کے ہوں گے تو دیکھیں علم کا درجہ کیا ہوگا, اور جب آپ 50 سال کے ہوں گے تو وہ اس کا جو ایسنس ہے وہ پھر آپ 20 سال کے لڑکے کو دیں گے. تو علم اس طریقے سے کنڈینس ہوتا جا رہا ہے, چپ میں آتا جا رہا ہے, یوں کہیں چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, اس کا عرق ریزی اس کے ساتھ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے علم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اچھا سر, آپ کمیونیکیشن پہ بات کرتے ہیں, آپ انگریزی پہ بات کرتے ہیں, تو یہ بتائیے کہ کمیونیکیشن سکلز سیکھنا کتنا ضروری ہے آج کل کے دور میں؟ جی جی جی, جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ سب کچھ کمیونیکیشن پر ہے. اب سے نہیں ہے یہ بریر, یہ تو مطلب یونان کے یہ بارے میں یہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہ نہ ہوتا تو 10,000 سال پیچھے ہوتا یہ پلینٹ. تو یہ ریٹرک پر تو کام مطلب ارسطاٹل کا بھی ہے, سوکریٹیز کا بھی ہے, پلیٹو کا بھی ہے, اور وہ ریٹرک پر ہے نا سارا کام, علم البیان پر ہے. کہ لوگوں کو جو قائل کیا جاتا تھا وہ صرف علم سے قائل نہیں ہوتے تھے, کہ آپ نے صرف بات کر دی, آپ کے پاس بڑا علم ہے اور آپ نے بات کر دی اور وہ قائل ہو گئے. نہیں بھئی, ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ کو وہ سائنس تھی پوری کمیونیکیشن کی, کہ آپ نے پہلے بات کیا کرنی ہے, شروع کیسے کرنا ہے, ریپور کیسے قائم کرنا ہے, آڈینس سے ریپور کیسے بنانا ہے, رابطہ کیسے بنانا ہے, ان کا انٹرسٹ کیسے مطلب ڈیولپ کرنا ہے. اس کے 3 معروف طریقے وہ دیا کرتے تھے, کہ یا جوک سنا دیں, یا کوئی عجیب بات کریں شروع میں, یا سب سے بہتر جو آج تک بھی سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی سی کہانی سنائیں انہیں شروع میں. انسان کے اس ریپٹیلین برین پر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہانی, وہ پکاروں میں بھی لکھتا تھا, سناتا تھا ایک شام کو بیٹھ کے کہ میں نے ایسے کیا. تو یہ ہے کہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ پر یہ سب چیزیں موجود ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہہ دیں کہ ریٹرک جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. بلکہ آپ نے شاید وہ بک پڑھی بھی ہو اس کی, مرفی کی, کہ اس نے بھی جو مطلب ہائرارکی دی ہے ترقی کرنے کی, اس میں بھی اس نے مطلب جو ٹاپ پر رکھا ہے وہ سی سکلز کو رکھا ہے, کہ آپ ٹاپ پر ایگزیکٹو سیٹ پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے. آپ جس بھی فقے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اس کے لیڈرز کو دیکھیں نا ذرا, کمیونیکیشن ان کی اٹھا کے دیکھیں کیسی تھی, تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات سب میں مشترک تھی. بلکہ وہ اقبال کا اسی حوالے سے یہی ہے, رخت سفر میر کارواں کے لیے جو اس نے خصوصیات دی ہیں اس میں ایک کمیونیکیشن سکلز بھی ہے. تو یہ ہے کہ وہ ضروری ہے, اور انتہائی ضروری ہے بلکہ, کہ آپ کے پاس علم ہے لیکن ڈیلیوری نہیں ہے تو سمجھیں وہ نہیں پہنچا دوسرے تک, اور اگر جیسا آپ چاہتے تھے ویسا نہیں پہنچا تو سمجھیں وہ نہیں ہی پہنچا, کیونکہ یا وہ مس کمیونیکیشن میں غلط مطلب لیں گے اس کا, یا کوئی اور بات نکالیں گے. تو اس لیے کمیونیکیشن سکلز تو بہرحال آپ کی ترقی کے لیے آپ اسے
اچھا جو نئی بک آئی ہے اس میں اس نے امیجینیشن کو پہلے رکھا ہے، پھر سی اسکلس کو دوسرے نمبر پہ اسے کر دیا ہے اپنی ریسرچ پر، رابن شرما وغیرہ نے اسے دوسرے نمبر پر رکھا ہے کمیونیکیشن سکلز کو، کہ پہلے امیجینیٹو ہونا ضروری ہے، یعنی آئیڈیاز ہونا، کریٹو ہونا ضروری ہے، اور پھر اسے کمیونیکیٹ کرنا آگے دوسرے نمبر پر ہے۔ تو لیکن یہ پہلے نمبر پر ہے یا دوسرے پہ ہے؟ تو باقی تمام کچھ بعد میں ہے۔ تو بات کرنے کا ہنر آج کا سیلز پرسن ہے، سیلز مین ہے، اور دنیا کے جتنی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، جتنا بزنس ہو رہا ہے، وہ سارا کمیونیکیشن ہی پر تو ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک کیسے پہنچ رہے ہیں، ان کا باڈی لینگویج کیا ہے، ان کا آئی موومنٹ کیا ہے، نیک موومنٹ کیا ہے، ان کا شولڈرز کیسے ہیں، ان کا مطلب سب کچھ، مطلب ایک پورا پیکج بنتا ہے مل کے، تو وہ کیسا ہے۔ تو سی سکلز تو بہرحال بہت اہم ہے بغیر۔ اچھا، کمیونیکیشن اسکلز تو اہم ہیں، لیکن آج کل ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، اور بہت زیادہ بات ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ بھی، اور کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں، اور لوگوں کا رجحان جو ہے وہ بدل گیا ہے، انٹرنیٹ کی طرف زیادہ آ گیا ہے۔ تو ایک بحث ہے ڈگری ورسز اسکل کی۔ آپ کے لحاظ سے کیا چیز، کس چیز کا زیادہ پلہ بھاری ہے، اور کیا زیادہ اہم ہے، کیا نہیں اہم، یا کس کی کیا ویلیو ہے؟ اچھا یہ تو جو ہے نا بریر، سیلف ایویڈنٹ ایک بات ہے، سیلف ایویڈنٹ جس کو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ ہمیشہ سے دنیا اور وہ اسکل بیسڈ ہی رہی ہے، ترقی ہمیشہ اسکل بیسڈ ہی ہوئی ہے۔ باقی کیا کیجئے کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ہم چلیں گے ڈگری پر۔ ڈگری مطلب ہے کیا؟ پہلے تو آپ اس کو ذرا اس کا بالکل ریئلٹی میں لا کے اسے دیکھیں کہ وہ ہے کیا۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اور آپ سے کوئی پوچھے کیا کیا ہوا ہے تو اسٹوڈنٹ ان دا لانگ رن کہتے ہیں جی اب ذرا اس کا سٹائل دیکھیں، بی ایس کیا ہوا ہے۔ اچھا بی ایس کیا ہوا ہے تو آگے اس سے بھائی خود پوچھ رہا ہے دوسرا کس میں کیا ہوا ہے، کیا اسپیشلائزیشن ہے، کیونکہ اسے شرم آ رہی ہے کہ بی ایس انگلش کیا ہوا ہے۔ اب اسے یہ خوف ہے اس انگلش کہنے میں کہ کچھ پوچھ نہ لے دوسرا، صرف یہی نہ پوچھ لے سبجیکٹ کیا تھے، سبجیکٹس کیا تھے اس میں، اس کا کیا مطلب ہے۔ لٹریچر میں کیا ہوا ہے، لنگوسٹکس میں، وہ کہے گا لٹریچر میں، وہ کہے گا ڈیفائن کرو لٹریچر کو، تو آپ کو تو ڈیفینیشن بھی نہیں آتی۔ تو یہ تو ہے جی ڈگری کا معاملہ۔ ڈگری پھر بھی آپ کے پاس ہے، جس طرح کے آج کل سیل ہو رہی ہیں تو وہ بھی سارا سینیریو آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ اسٹوڈنٹ جب جاتا ہے مطلب پریکٹیکل فیلڈ میں تو پہلے تو یہ جاتا نہیں ہے، پہلے تو یہ ڈیمو دے گا نہیں، کہ میں کیا دوں گا ڈیمو، کیونکہ اندر ایک چور پیدا ہو گیا ان 2 سالوں میں 4 سالوں میں جس میں ڈگری حاصل کی تھی۔ تو باقی رہی اسکل کی بات، تو تمام اسپیشلائزڈ جو دنیا ہے وہ ساری اسکل بیسڈ ہے، اسکل پر ہی چل رہی ہے، اور ہم یہ پلینٹ جو ہے وہ اسکل پہ چل رہا ہے، ڈگریوں پہ نہیں چل رہا۔ یہ اسکل سے ہی چل رہا ہے نا۔ آپ مطلب کمپیوٹر اسکلز جانتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی ڈگری پر شاید یہ لکھا بھی نہ ہو کہ کیسے چلانا ہے کمپیوٹر، لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں اور اپنا اچھا وقت گزار رہے ہیں، کنٹریبیوشن جو نیشن کو کر رہے ہیں وہ اسکل پہ کر رہے ہیں، ڈگری پہ نہیں کر رہے آپ۔ تو ڈگری تو اتنا ہی کچھ سکھاتی ہے۔ تو یہ ہے معاملہ ڈگری ورسز اسکل کا۔ بہت خوب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا، کیونکہ میرا جو سفر سٹارٹ ہوا تھا وہ کنٹینٹ رائٹر سے ہوا تھا۔ ایز اے کنٹینٹ رائٹر میں نے سٹارٹ کیا، تب مجھے اتنا علم نہیں تھا انٹرنیٹ کے بارے میں، کمپیوٹر کے بارے میں، اور خصوصاً کہ انٹرنیٹ پہ کس طرح لکھا جاتا ہے، انٹرنیٹ کے لیے کس طرح لکھا جاتا ہے۔ میں سمجھتا تھا شاید اسی طرح کئی ہے جیسے ہم عام زبان لکھتے ہیں، لیکن وہ بالکل ایک الگ ہی اوکے۔ طریقہ ہے۔ اور اچھا ڈگری بھی جو ہے وہ اس نے بھی میری ہیلپ کی، اور اسی طرح کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈگری تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے ڈگری کس چیز میں حاصل کی ہے۔ تو ان چیزوں نے بڑی بڑی ہیلپ کی، اور میں آپ کی باتوں سے بالکل اگری کروں گا، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا۔ اب آپ یہ بتائیں، اگر کوئی کنٹینٹ رائٹنگ سیکھ سکے، ہوں سیکھنا چاہے اگر، فار ایگزامپل، کیونکہ میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو مجھے اس چیز کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ انٹرنیٹ پہ کس طرح لکھا جاتا ہے، کیونکہ کچھ صحافی برادری ہوتی ہے، وہ جرنلزم کی ایک الگ زبان ہے، ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح۔ کسی رسالے کے لیے لکھتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، میگزین کے لیے، لیکن جب آپ انٹرنیٹ پہ لکھتے ہیں نا وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے، اس میں ٹھیک ہے۔ آپ کو بالکل ایکوریٹ ہونا پڑتا ہے، ایگزیکٹ ہونا پڑتا ہے، اور وہ چیزیں لکھنی ہوتی ہیں جو کہ جس کو پڑھ کے اگلا جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ ہوں تو کنٹینٹ رائٹنگ بھی سیکھی جا سکتی ہے، اور کیا آپ سکھاتے ہیں؟
جی جی، کنٹینٹ رائٹنگ میں کیوں نہیں سیکھی جا سکتی؟ بہت سے ہمارے، کیونکہ انگلش سے ہے میرا مطلب پروفیشنل جو ریلیشن ہے وہ انگلش سے ہے، تو وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہمارے بی ایس انگلش کے ہیں وہ ساتھ ساتھ یہ کر رہے ہیں، اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، لڑکے بھی شامل ہیں۔ ملتان میں ایک دو ادارے ہیں، آپ بہتر جانتے ہوں گے، جن میں وہ کام بھی بلکہ شروع میں 6-8 مہینے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد بلکہ وہ سیلف سفیشینٹ بھی ہوئے ہیں کہ انہوں خود بھی، یعنی انہوں نے شروع کیا پھر یہ کام، اور وہ بھی بالکل جیسے آپ فرما رہے ہیں اس طرح نہیں جانتے تھے کنٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے، لیکن اس عمر میں ظاہر ہے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، پیسے نہیں چاہیے ہوتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ بہت کم پیسوں میں، یعنی 500 ڈیلی مل گیا انہیں، اور کام انہوں نے 8 9 10 گھنٹے کیا، لیکن وہ جو فائل ٹریکنگ ہے وہ سیکھ لی انہوں نے، اس کے بعد مطلب کس طریقے سے یہ کام مطلب آگے چل سکتا ہے۔ تو پہلے جو وہ کام 8 گھنٹے میں کرتے تھے، پھر 2 گھنٹے میں کرنا شروع ہو گئے، پھر ورڈ پہ اسکل آ گئی، ٹائپنگ پہ اسکل آ گئی، پھر پڑھ کر جو کچھ وہ نتیجہ نکالتے ہیں، مطلب ایک فائل یہاں کھولی ہوئی ہے دوسری وہاں، اس کو پڑھ کے فوراً ہی لکھ دیتے تھے، تو اس طرح مطلب انہوں نے اپنے کو کافی امپروو کیا ہے کنٹینٹ رائٹنگ میں، اور کیوں نہیں سیکھی جا سکتی؟ یہ جیسے کہ سکلز جو ہیں جتنی بھی ہیں وہ سیکھی جا سکتی ہیں، سیکھنی چاہیے بھی، اور یہ بڑا ہی گروئنگ ایک، بلکہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کا تعلق بھی اس سے رہا، کیونکہ اور اسٹوڈنٹس جو انٹرسٹڈ ہیں، میرے پاس کبھی ٹائم ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، تو یہ ہے کہ بڑا اچھا ہوا کہ ایک اضافہ ہو گیا کنٹینٹ رائٹرز میں جو میرے جاننے والوں میں، کہ اگر کوئی ایسا ہوا تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی طرف ضرور انہیں ریفر کروں گا، اور اس چینل سے بھی انہیں کہوں گا کہ وہ جڑیں اور سمجھیں کنٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے باقیہ تمام چیزوں، کیونکہ سکھانے والے بھی بہت ہوتے ہیں، جیسے کار مکینک ہوتا ہے نا، سکھانے والا نہیں ہوتا، وہ بس خود کام کرتا ہے، تو باقی وہ بیچارہ بچہ 8 7 سال 10 سال دیکھتا رہتا ہے، خود ہی سیکھ جاتا ہے، لیکن جو ایک سکھانے والا ہے وہ وہی 10 سال میں بچے نے سیکھنا ہے وہ اسے 6 مہینے میں سکھا سکتا ہے، تو اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آنیسٹ لوگوں کی کامیابی کی شرح جو ہے وہ 100% ہے ہمارے ہاں، کیونکہ وہ ہیں ہی بہت کم، ان کا کمپٹیشن ہی کہیں نہیں ہے، جو آنیسٹ اور سنسیئر لوگ ہیں ان کا کمپٹیشن کہیں نہیں ہے، تو اس لیے اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہنر جو ہے وہ بے لوث ہو کے سکھا سکتے ہیں تو یہ بڑی نعمت ہے اس نیشن کے لیے۔ نہیں سر، آپ استاد ہیں، اور آپ بلا شبہ بہت بہتر جانتے ہیں، کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر سیکھنا چاہے تو میں تو آپ کی طرف ہی ریفر کروں گا، بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میں بس ہاں میں نے ایک لیکن اس بات میں شیئر کی یہ ہے نا کیونکہ آپ بھائی کی کہ بات سے ریفر بات کرنے کا نکلی تو مجھے مقصد یہ بات تھا، یاد آ گئی۔ ہاں ہاں، نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں جیسا کہ بات ہوئی نا کہ ٹائم بھی دینا ضروری ہوتا ہے کسی چیز کو، تو اگر ایک چیز مجھے آتی ہے لیکن میں اس کو ٹائم نہیں دیتا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چیز اس قدر نہیں رہتی پھر میرے ساتھ، کہ اس میں جو ایک آدمی نے ریگولر کام کیا ہے، سیکھا ہے اور وہ کر رہا ہے اور جڑا ہوا ہے اس سے اور اس کا انٹرسٹ ہے، وہ یقیناً ان ایکشن ہے۔ اگر آپ اب سچن ٹنڈولکر سے کہیں جی کہ میچ کھیلیں، کوئی چھوٹا سا میچ ہے، تو اس سے وہ پرفارمنس نہیں ہوگی جو مطلب وہ ان ایکشن جب ہوتا تھا تو کرتا تھا، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ان ایکشن لوگ ہیں آپ ان سے جڑیے، ان کے ساتھ رہیے، جو ان ایکشن ہے، جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی رہنے میں بھلائی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تجربہ ایک چیز ہے، جذبہ دوسری چیز ہے، تو عمر کے ساتھ ساتھ جذبہ جو ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے اور تجربہ بے شک بڑھتا رہتا ہے۔ اچھا سر، آپ نے بات کی لا آف اٹریکشن کی، اور مائنڈ سائنسز کو بھی آپ سمجھتے ہیں تھوڑا بہت، تو اس کی طرف کیسے رجحان آیا؟ کیسے آپ اس طرف آئے؟ کیا 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 چیز تھی جو آپ کو یہاں تک لے آئی؟ ہاں، ایک تو یہ کہ بک ریڈنگ کا جیسے میں نے کہا، تو اس میں لنکس جیسے ہوتے ہیں ایک سے ایک، اور اس کے بعد ایک دم کوئی چیز کلک کرتی ہے کہ واو یہ کیا زبردست بات ہے، تو شاعری میں بھی فلسفی موجود تھی، اقبال کے ہاں بھی کچھ کچھ ملتی ہے، بہت زیادہ تو نہیں کیونکہ زیادہ وہ مفرس ہوئے، فارسی سے بھی کافی کچھ لیا انہوں نے، تو پھر دلچسپی بڑی، سورس جو ہے ان کا جو رومی اور یہ ہیں سب، ان سے جو سورس ہے بے دل وغیرہ انہی کو دیکھا جائے پھر، تو کم از کم ان کی ٹرانسلیشنز تو ضروری دیکھی جائیں، تو اس میں بھی فلسفی تھی اور وہ سمجھ نہیں آتی تھی بغیر آپ کی بیسکس ہوئے، تو فلسفی میں انٹرسٹ بڑھا پھر اس حوالے سے، فلسفی کے بعد پھر اس کے جو سب کیٹیگریز آج کل جسے آپ کہتے ہیں لا آف اٹریکشن اور یہ سب چیزیں آئیں، تو یار یہ سب باتیں میں جو حیرانی کی باعث ہے، اور میں یونان کو اتنا یاد کرتا ہوں، وہ صرف انگلش لٹریچر ہی نہیں ہے، وہ اردو لٹریچر ہی نہیں ہے، وہ یہ بھی ہے، فلسفی بھی ہے، وہ یہ لا آف اٹریکشن بھی ہے، وہ مائنڈ سائنسز بھی ہیں، وہ یہ سب کچھ ہے جو کہ ہم آج بات کرتے ہیں، اس کا سورس پلیٹو ہی سے جا کے ملتا ہے، تو جتنی باتیں
اوشو نے کی، یا آپ نے ذکر کیا تھا کارٹولے کا، جتنی باتیں اس نے کی یا سدگرو صاحب کر رہے ہیں، یا بلکہ اس سے بھی وہ سب وہ کاپیڈ ہیں، یعنی آسان لفظوں میں ہیں، ہمارے عہد کی زبان میں ہیں وہ سب باتیں. حیرانی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ وہ سب باتیں بوڑھا کر چکے، وہ سب باتیں مہاویر کر چکے، وہ سب باتیں دادو کر چکے، وہ سب باتیں پلیٹو کر چکا ہے. تو یہ بس ایک اس کی سہل کاپی ہمیں پیش ہو رہی ہے جو وہ یہ سب باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی بہت اچھا کام خیر کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو یہ انٹرسٹ جو ہے وہ شاعری اس کی بیس تھی، اور اس کے بعد پھر دوست ایسے ملتے رہے، اور ان میں مطلب ایک بڑا جو انفلوئنس بلکہ رہا وہ ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر امجد صاحب، ان کے ذریعے کافی اس حوالے سے ایک رہنمائی ملی کتابوں کے حوالے سے، اور اس طرح کی اور بہت سے دوست ہمارے ملتان ہی میں بھی موجود ہیں جن کے ذریعے رہا، اور ایک میڈیٹیٹو کلچر رکھتے ہیں وہ آپس میں. تو سر آپ میڈیٹیشن کو کیسے ڈیفائن کریں گے ان ہاں، لوگوں کے لیے میڈیٹیشن جن کو بہت میڈیٹیشن کے سمپلی، بارے میں نہیں جی پتا؟ جی جی بالکل سمپلی جو ہے نا، اس کی جو سٹیجز ہیں اس میں سب سے پہلا تو مطلب یہی ہے کہ آپ اویئرنیس، مطلب سمپل بہت اگر سادہ کیا جائے تو اویئرنیس، یعنی جو کہ اویئرنیس مینز تھاٹ فلنس کا الٹ ہے، کہ آپ جا رہے ہیں سڑک پر، بائک پہ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں اور خیالوں میں گم ہیں، تو اٹ سمپلی مینز اٹس ریورس ٹو میڈیٹیشن. یہ الٹ آپ کر رہے ہیں میڈیٹیشن کے. میڈیٹیشن سمپلی مینز اویئرنیس، کہ آپ اپنے جو کچھ نظر آ رہا ہے اور جو آپ سن رہے ہیں اس سے جتنا آپ اٹیچ ہیں، تو سمجھیں آپ مائنڈ فل ہیں. مائنڈ فل یعنی آپ اویئر ہیں چیزوں سے. تو میڈیٹیشن کا پہلا سٹیج یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے اویئر رہیں، چیتے جاگتے رہیں، جڑے رہیں ماحول سے، زندہ رہیں، مردہ نیم مردہ کیفیت میں نہ جئیں آپ. پہلا سٹیج تو یہ ہے کہ آپ اپنے انوائرنمنٹ سے رہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا فرق ہوتا ہے لوگوں میں، کہ کوئی بہت زیادہ اٹیچڈ ہے اپنے انوائرنمنٹ سے، اویئر ہے، اور کچھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اپنے خیالوں میں گم رہتے ہیں. دوسرے سٹیج پر آپ فزیکل اویئرنیس ہے، کہ آپ باڈی سے، موومنٹ سے، مطلب اپنی کو ٹانگ ہلا رہا ہے کوئی تو ہلائے جا رہا ہے، ہاتھ ہلا رہا ہے تو ہاتھ ہلائے جا رہا ہے، پوائنٹ دبا رہا ہے تو دبائی جا رہا ہے، یعنی وہ اپنی باڈی سے اویئر نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، یا سر کھجا رہے ہیں تو کھجائے جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. یہ میڈیٹیشن کے الٹ ہیں چیزیں ساری. تو دوسری بات جو ہے وہ اپنا فزیکل اویئرنیس ہے. اور تیسری جو مطلب بات ہے جو ذرا عرفہ ہے، بعد میں آتی ہے، وہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو دیکھنا سیکھیں، کہ یہ سوچ آئی ایک لہر کی طرح، اور یہ جیسے آپ لہر کو دیکھتے ہیں سمندر کے یا دریا کے باہر بیٹھے، کہ یہ ایک لہر آئی اور یہ گئی، یہ لہر آئی یہ گئی، یہ دیکھ رہے ہیں. بالکل اسی طرح آپ اپنے سوچوں کو دیکھیں دور رہ کے، کہ یہ ایک سوچ آ رہی ہے، یہ جا رہی ہے، یہ آئی یہ گئی. تو مائنڈ سے تھوڑا سا فارنس، دوری پیدا کیجئے، کیونکہ مائنڈ جو ہے وہ آپ کا سرونٹ ہونا چاہیے، جسے کہ انسان نے اپنا ماسٹر بنا لیا. تو ماسٹر کی طرح مائنڈ ہمیں چلا رہا ہے، ایسا نہیں، مطلب بیلون مائنڈڈ نہیں، منکی مائنڈڈ ہم اسے صوفیزم میں کہتے ہیں کہ ہم منکی مائنڈڈ ہیں، کہ ایک سے دوسرے جمپ کرتے ہیں، ایک سے دوسرے تیسرے خیال پر آٹومیٹک چل رہا ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں رہا، یعنی مائنڈ جو ہے. تو اس نے رول کیا ہم پر، تو اس کا رول ختم کریں، تو مائنڈ کو دیکھیں، آبزرو کریں کہ کیا یہ کر رہا ہے کیا نہیں، تھاٹس. اور آخری درجہ تو وہی ہے کہ آپ ہارٹ کی موومنٹس کو بھی دیکھیں، کہ فیلنگز کو، یعنی اپنی کیا فیل ہوا، کیسے ہو رہا ہے. یہ مطلب جو درجہ ہے یہ تو پھر وہی کا درجہ ہے، چوتھا درجہ. انلائٹن لوگ یہاں تک پہنچ پائے چوتھے درجے پر. تو یہ ہے 4 درجوں میں، اگر آپ ماحول سے اپنے اٹیچ ہیں، پہلا درجہ فزیکل ایک ہے، اپنی فزیک سے آپ اویئر ہیں، دوسرا درجہ مائنڈ سے اویئر ہیں، تیسرا کہ اب یہ دیکھیں جی مجھے غصہ آ رہا ہے، یہ غصہ آنا شروع ہوا ہے، مائنڈ سے اویئر ہیں، یہ تھاٹس آ رہی ہیں، یہ جا رہی ہیں. اور آخری درجہ جو ہے چوتھا، وہ ہے آپ کی فیلنگ سے آپ اٹیچ ہو، موڈز اپنے آبزرو کریں، موڈز اپنے. تو یہ ہے میڈیٹیشن، مطلب 4 درجوں پر. تو آپ پہلے درجے پر جب آتے ہیں، ماحول سے اٹیچ ہوتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی دوسرا درجہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ دوسرے پہ آتے ہیں تو آٹومیٹیکلی تیسرے کا در کھلتا ہے، اور پھر اسی طرح سبسیکوینٹلی چوتھے کا. تو یہ ہے میڈیٹیشن، اویئرنیس ہے، سمپل مطلب اویئرنیس، تھاٹ فلنس نہیں. سینسیشن میں آنا میڈیٹیشن ہے، سینسز میں آنا میڈیٹیشن ہے مکمل طور پہ. آؤٹ آف سینسز رہنا اس کا ریورس ہے. تو یہ جب ہم میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں مینیفیسٹیشن کی بات بھی آتی ہے. تو
آپ کیسے اس چیز کو جوڑیں گے کہ میڈیٹیشن سے کیسے مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہے، یا ڈیزائرڈ مینیفیسٹیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں تو مینیفیسٹیشن کی مطلب جو اظہاریے کی ضرورت ہے وہ کیوں کر پیش آتی ہے؟ کیا آپ نے کوئی مجاہدے کے ذریعے، کوئی مکاشفے کے ذریعے، کیا کوئی کرشمہ اور کرامات یعنی کہ آپ جوڑتے ہیں اس کو؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ لا آف اٹریکشن جیسے ہے، لا آف اٹریکشن بھی میڈیٹیشن کی ایک فارم ہے کچھ لوگوں کے تحت، کہ جب آپ کسی تھاٹ کو فوکس کرتے ہیں، پھر وہ تھاٹ مینیفیسٹ ہوتی ہے، پھر وہ ریئلٹی بن جاتی ہے اور آپ کی زندگی میں ایک حصہ بن جاتی ہے، اور آپ اس کو، یعنی کہ ایک ڈیزائرڈ تھاٹ سوچی آپ نے، ایک چیز آپ کے پاس نہیں تھی، جی اس کو جی جی ایک ٹھیک ہے۔ طرح سے سوچا، ہاں اس کے اب لیے میڈیٹیشن میڈیٹیشن کی۔ میڈیٹیشن ایک چیز ہے اور لا آف اٹریکشن اس کو تھوڑا سا ایک الگ کر کے اگر دیکھ لیں ہم تو پھر مطلب زیادہ بات واضح ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اویئرنیس ایک چیز ہے اور میڈیٹیشن جس کا فوکس ہے، اور میڈیٹیشن کے ذریعے آپ جو ہیومن باؤنڈز ہیں ان سے آپ نہیں نکل سکتے۔ میڈیٹیشن از اے نیسیسٹی۔ ایک سپر آپ نے اگر کچھ کام کرنے ہیں اور سپر انٹیلیجنس یا یونیورسل انٹیلیجنس کے جڑنے کا ذریعہ تو میڈیٹیشن ہی ہے۔ لا آف اٹریکشن پر اگر آپ آئیں تو اس میں دیکھیں فوکس، جیسے آپ ایک عدسہ ہے اور پیچھے اس عدسے کو آپ کاغذ پر رکھتے ہیں اور وہ انرجی آپ سے سمیٹتے ہی ہیں نا جو کہ پھیلی ہے، وہ ریز جو سورج کی پھیل رہی ہیں ان کو آپ سمیٹتے ہی ہیں نا، اور وہ کاغذ کو جلا سکتی ہے۔ عام حالات میں وہ نہیں جلا رہی، لیکن جب وہ فوکس ہوئیں تو وہ جلا دیتی ہیں۔ تو لا آف اٹریکشن کا تو یہی ہے نا کہ آرٹیفیشل، اگر آپ آرٹیفیشلی ایسا کرتے ہیں، صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور یہ 20 دفعہ 100 دفعہ کہتے ہیں یہ کام، اور آپ کا سب کانشیس مائنڈ اسے کیچ کر لیتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے اصل میں یہ کام۔ تو جب سب کانشیس مائنڈ آپ کے کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے اور اس میں یہ چیز انسٹال ہو جاتی ہے، پینیٹریٹ کر جاتی ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی ساری باڈی اور ایک مطلب اس کا ایک سیل اور آپ کا جو مائنڈ اور اس کا سب کچھ وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس کام کے لیے جو آپ نے اپنے پر طاری کیا ہے۔ تو آپ 1 یونٹ کے طور پر جب اس کام کی طرف جھپٹتے ہیں، جب اس کام کی طرف جاتے ہیں تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر بات اب آ کے دوبارہ جڑی ہے اسی اویئرنیس سے کہ اصل میں آپ اویئرنیس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، مائنڈ فل ہو کے وہ کام کر رہے ہیں، انوالو ہو کے وہ کام کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ بہتر کر سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ جب آپ بکھرے ہوئے تھے، ڈسپرس تھے اور نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس کا اتنا تعلق ہے لا آف اٹریکشن کا مینیفیسٹیشن سے کہ آپ اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں فوکسڈ ہو کے اور میڈیٹیٹو ہو کے، یعنی اویئر ہو کے، انوالو ہو کے وہ کام۔ ایڈیسن مطلب ایک کام کر رہا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ملازم جو ہے وہ ناشتہ لے آیا ہے اور وہ اپنے کام میں مصروف ہے، اور اتنا میڈیٹیٹو ہے کہ وہ کام جو ہے وہ رکھ کے چلا گیا، اور اس کے بعد اس نے کہا جب وہ دوبارہ آیا تو سوچا کہ یہ کھا چکا ہوگا، تو اس نے یہی پوچھا کہ اور جب وہ آیا تو اس نے واقعی یہی کہا کہ یہ لے جاؤ میں نے کھا لیا ہے۔ جب اس نے کھول کے دیکھا تو وہ اس میں موجود تھا۔ یا لوئی پاسچر جب اپنی شادی کا دن بھول جاتا ہے تو یہ ہے فوکس کی طاقت، یہ ہے اٹریکشن کی طاقت، کیونکہ باقی لوگ اتنے فوکس سے کام نہیں کرتے، تو آپ ان سے جب جدا ہوتے ہیں تو آپ مینیفیسٹ کر لیتے ہیں، آپ وہ کر لیتے ہیں وہ کام جو آپ پر سوار ہے۔ تو اتنا ایک تعلق تو ضرور ہے لا آف اٹریکشن کا اور مینیفیسٹیشن کا، اس کی اسے عام لوگوں کے لیے وہ کرشمہ ہوتا ہے۔ وہ ذاکر حسین کے نیچے جب طبلہ آتا ہے تو وہ لوہے کا ٹکڑا تھوڑی رہتا ہے، پھر وہ پھر کروڑوں روپے بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ایک سوار ہے، اور کسی نے اتنا لمبا عرصہ کنسسٹنٹلی سوار نہیں کیا اپنے پہ پیشن۔ تو پیشن اگر آپ میں ہے اور اتنا زیادہ آپ اٹریکٹڈ ہیں چیزوں کی یا اپنے شوق کی طرف، تو آپ معجزے کرتے ہیں، پھر معجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بڑا سائنٹیفیکلی بیسڈ بات ہے، جس طریقے سے میں نے اس کو لے کے، آپ میرے خیال ہے واضح ہو گئی بات اب۔ جی سر، بہت میں آپ سے متاثر ہوا ہوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہم نارمل ملاقات جب ہم کرتے ہیں، ہم ملتے ہیں تو وہ نہیں سامنے آتی، لیکن اس انٹرویو کے ذریعے، اس سیشن کے ذریعے مجھے بہت سی معلومات ایسی ملی ہیں، اور بہت سا ایسا نالج ملا ہے، میں بہت بلکہ حیران ہوا ہوں۔ تو جی سر جی بہت آپ شکریہ۔ یہ بتائیے کہ
کون سی کتابیں آپ ریکمینڈ کریں گے پڑھنے کے لیے، جو ہمارے ناظرین ہیں، جو لا آف اٹریکشن کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی، یا جو ویسے جنرل جو کمیونیکیشن سکلز بہتر کرنا جی چاہتے جی ہیں، جی یا جی جی انگریزی کے حوالے سے؟ اچھا، اس میں جنرل تو یہی ہے کہ آپ اگر آپ پہلے تو یہ کہ آپ کا شعبہ، آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، انٹرسٹ بیسڈ چیزیں ہی، جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ مطلب اسپیشلائزیشن اسکل، تو وہ اگر آپ کی ہے وہ اس کے حوالے سے پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یونیورسل ہیں، آپ میں مجھ میں بہت سی چیزیں بلکہ سبھی چیزیں مشترک ہیں، سوائے اوپر اوپر کے جو مطلب ایک سٹرکچر ہے ہمارا، وہ بھی اندر سے سیم ہے کہیں سے، سب ہارمونل سسٹم آپ کا ڈائجسٹو وہ ہمارا سیم ہے، اوپر اوپر سے بس ایک تھوڑا سا یوں کہیں میک اپ ہمارا چینج ہے، تو باقی ہم سب ایک جیسے ہیں۔ تو وہ جو یونیورسل کتب ہیں ان میں وہ جو سبھی کو پڑھنی چاہیے، جس کا تعلق آپ جو اسکل کو بھی بہتر کرے گی، آپ وٹ ایور کوئی بھی اسکل پہ آپ کام کرتے ہیں، تو اس میں پاور آف ناؤ، جیسے آپ نے کارٹولی یاد دلایا، پاور آف ناؤ اس کی شورۂ آفاق کتاب ہے، تو آپ پاور آف ناؤ ریکمینڈ کر سکتے ہیں، اور اس لیے تو بہت سہل لکھی گئی ہے، بہت آسان لفظوں میں اور بہت پیارے انداز میں لکھی گئی ہے، اور جو لمحہ موجود کی طاقت ہے اس کو سمجھنے کے لیے، بلکہ ملتان میں وہ مل نہیں رہی تھی، تو جیسے میں نے کہا ایک دوست کی ریکمنڈیشن پہ میں نے وہ 25 بکس بلکہ منگوائی تھیں اسپیشلی لاہور سے، تو وہ یہاں آئیں اور وہ 25 پھر اب وہ بک بھی گئیں، بلکہ بہت ہی جلدی، میرے سوچ سے زیادہ جلدی، تو ان میں سے کچھ میں نے اپنے پاس گفٹنگ کے لیے رکھ لی تھیں دوستوں کو، تو وہ ایک بک ایسی ہے جہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ مطلب لمحہ موجود کی قوت ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بہت عمدہ ہے، ہمارے لیے بھی، سب کے لیے، ہر سب کے لیے پاور آف ناؤ ایک بہترین کتاب ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا سر، آپ نے بہت سارے ٹیلنٹس کا اپنا ذکر کیا، کچھ ٹیلنٹس مجھے پتا ہیں، اور کوئی ایسا ٹیلنٹ بھی ہے آپ کا جو کہ ہڈن ہے، جو کہ ہمیں نہیں پتا چلا ابھی تک؟ جی، ایسی کچھ مطلب کارنرز ہونے ہی چاہیے کہ جو مطلب صرف آپ ہی کو معلوم ہو، اور باقی تو ہڈن تو ایسا ہے کہ جو میں سمجھوں گا وہ جو آپ کہیں گے بس وہی ہے، سمجھیں، باقی جو میں کہوں گا وہ اتنی اہمیت کا حامل ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ مطلب زبان خلق کو نقارہ خدا، سمجھیں، تو اسی کو سمجھنا ہی چاہیے، تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہی درست ہے، جو میں جتنا مرضی میں کرتا رہوں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، خود ساختگی اور خود وہ کوئی بات نہیں ہے، تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ جو آپ کہیں گے وہی درست ہوگا، جو آپ کی آنکھیں کان کہیں گے وہی درست ہوگا، باقی سب میں بالکل میں پہ یقین نہیں رکھتا، یہ ہے اس میں معاملہ۔ سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ میں ناظرین سے کہوں گا کہ ان کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ نپولین ہل نے کہا تھا کہ آپ ماسٹر مائنڈ جب گروپ جوائن کر لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کوالٹیز آنی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ آلریڈی کسی کے پاس ہے۔ ایک 30 سال کے بندے کے پاس جو نالج ہے، اور ایک 60 سال کے بندے کے پاس جو نالج ہے، وہ ٹرانسفر مل کے 70 سال کا، 80 سال کا، 100 سال کا نالج بن جاتا ہے، اور پھر وہ سارا نالج آپ گین کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ ان جیسے لوگوں کے ساتھ، جیسے سر ہیں، جڑ جاتے ہیں، اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، ویلڈ سوال کرتے ہیں، تو آپ بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کانشیسلی آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سر آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کوئی میسج ہو جو دینا چاہیں اسٹوڈنٹس کو، یا کس جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کو؟ جی جی، اس میں میسج میں تو اتنی ساری باتیں دماغ میں آ جاتی ہیں، اور ہمارا ٹائم چونکہ مکمل ہو چکا، تو میسج یہ سارا مطلب ایک جو آپ نے سوالات کیے، اور سوالات ہی علم کی بنیاد ہیں، ظاہر ہے کہ سوال کرتے ہیں تو جواب آ جاتا ہے، تو یہ سبھی پیغام ہیں، اور سب سے بڑھ کے مطلب یہ ہے کہ آپ جو ماورائے ثقافت سوچنا اگر شروع کیجئے تو بہت عمدہ باتیں مطلب آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوں گی، اپنے عقیدے کی، اپنے فرقے کی، اپنے تمام تر لیبلز جو آپ کے لگائے گئے اس کلچر نے، آپ کی فیملی نے،
ان کو ہٹا کے جب وہ لال اینک یا کالی اینک یا سفید اینک یا سبز اینک یا پیلی اینک ہٹا کے جب دیکھیں گے تو آپ کو روشنی کے ساتھ رنگ نظر آئیں گے، وگرنہ لال اینک پہن کے پوری دنیا لال ہی نظر آئے گی اوبویسلی، لیکن وہ ریالٹی نہیں ہوگی۔ تو ریالٹی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ تمام لیبلز کاسٹ کے، کریڈ کے ہٹا کے آپ دیکھیں، اور بالکل نیو بن کے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ تو لا ہے نا جی، پہلا سبق ہے نہیں کا، تو اپنے کو منہا کر کے اپنی تمام لیبلز کہ میں پروفیسر ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں یہ رائٹر ہوں، میں یہ، اس کو ہٹا کے جب دیکھیں گے تو ریالٹی نظر آنے لگے گی۔ تو یہ لیبلز کو ہٹانے کی کوشش کریں، منہا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں کتنی خوبصورت دنیا نظر آتی ہے۔ اور تازہ دیکھیں، ماضی کے جھرونکوں سے مت دیکھیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو چیزیں دھندلی نظر آئیں گی، کیونکہ وہ جب کیا تھا وہ سب چینج ہو چکا، وہ اس کے باڈی سیلز چینج ہو چکے، کئی مر چکے، ہر لمحہ مر رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں، اور آپ کے مر چکے، کئی زندہ ہو چکے سیل، نئے بن چکے۔ تو اس لیے آپ ناؤ میں رہ کے چیزوں کو دیکھنا سیکھیں تاکہ خوبصورت دنیا نظر آئے۔ ماضی سے ہٹ کے دیکھیں، فیوچر سے ہٹ کے دیکھیں، صرف اب کی طاقت کو پکڑیے۔ تو یہ پیغام ہے بریر آپ کے کہنے پر، آپ کی فرمائش، آپ کے حکم پر۔ سر مجھے آپ کی اس بات سے ایک سوال آیا ذہن میں، جی کہ جی۔ ایک ٹرم ہے جو کہ یوز کی جاتی ہے، لرن ان لرن ری لرن، کیونکہ آپ نے وہی بات کی کہ سارے لیبلز جی ہٹا جی دینے جی، چاہیے، بالکل ٹھیک تو ہے، کیسے بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اپنے آپ کو ان لرن کر کے ری لرن کریں؟ ہاں، کیونکہ جو سیکھنا چاہتا ہے، پہلی خواہش جو ہے وہ سیکھنا ہے، کہ مہد سے لحد تک، ووم ٹو ٹوم جو آپ حاصل کریں گے علم، وہ یہی ان لرن کر کے بغیر کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ محمد تو کہتا تو سچ ہے، لیکن میں اپنے آبا کا دین چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اسے کہا گیا جی ابو جہل ہے، وہ ہے جاہلوں کا باپ، جو یہ کہے کہ میں اپنے بڑوں کا مطلب جو کہا ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ تو ہے جی لیٹسٹ ریلیجن، یہ تو ہے پروگریسو ریلیجن، یہ تو ہے مطلب کہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں۔ آگے بڑھنا بغیر پچھلی بات کو رد کیے نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے 8 میں کچھ پڑھا تھا بریر، تو 8ویں میں جو کچھ پڑھا تھا، اب وہ ریسرچز مثال کے طور پر چینج ہو گئیں، تو اب جو کچھ آپ پڑھیں گے وہ سب وہ جو آپ نے پہلے پڑھا تھا، obviously جو لیٹسٹ ہے، تو آپ نے پچھلے کو رد کیا تو ہی نیا اچھا سیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو بھی مائنڈ میں رکھیں گے، اس کو بھی کنفیوژن ہوگا پھر بہت زیادہ، یا پچھلے پہ کھڑے رہیں گے، نئے علم کو نہیں مانیں گے، تو بھی بڑا پرابلم ہو جائے گا، لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے اور مانیں گے نہیں آپ کی بات۔ تو اس لیے یہ جو ان لرن کرنا ہے، یہ وائٹ بورڈ پہ، بلیک بورڈ پر کچھ لکھا ہو اس کے اوپر لکھنا وہ بڑا کنفیوزنگ ہوتا ہے۔ اس کو پہلے صاف کریں، پھر نیا لکھیں، تو بڑا اچھا وہ لگتا ہے، سمجھ بھی آپ کو بھی آتا ہے، سمجھ دوسروں کو بھی آتا ہے۔ تو ان لرن تو جی ہر لمحے کرنا چاہیے، ان لرن۔ بہت شکریہ سر۔ ٹائم از منی، وقت جو ہے آج کل بہت اہم ہے، اور وہ وقت بھی پیسہ ہے، اور آپ نے مجھے وقت دیا، بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ آخر میں بس میں یہ فضل کہنا فضل، چاہوں گا جی کہ جی 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 سر، جی بولیے۔ جی جی، بہت شکریہ، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا آپ کا، میں تہ دل سے بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کے والد گرامی کا، جو میسج بھی مسلسل کرتے رہے اور تائید کرتے رہے، اور ان سے ہمیں حوصلہ ملتا رہا، اور ماضی میں بھی حوصلہ ملتا رہا، اور ان کے علم کی طلب ہمیں خاص طور پہ بہت ہی جو پسند ہے ذاتی طور پر، کہ وہ علم کے چاہنے والے ہیں، علم کو پسند کرتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیے، سلامت رہیے۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دیکھنے والے ہیں، آئنسٹائن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نالج کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی امیجنیشن کی ہے۔ وہ ایک لمبا سا کوٹ ہے اس کا، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، امیجنیشن از مور پاورفل دین نالج۔ تو امیجنیشن کو ذہن میں رکھیے، اور امیجنیشن کیجئے، اور دنیا کو سرچ کیجئے، دنیا کو دیکھیے، آپ کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ملے گا جس سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلے کسی اچھے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔